آپ سے بات کی تھی قاعدے کے شروع میں کہ قاعدے کے خلاصے کے اندر 4 چیزیں ہیں: حروف کی ادائیگی اور اس کی پہچان، یا حروف کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ نمبر 2، حرکات کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ نمبر 3، علامات کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ اور نمبر 4، ہجے رواں وقف کا طریقہ۔ تو حروف کی پہچان اور اس کی ادائیگی کا بیان ختم ہو گیا، حرکات کی پہچان اور اس کی ادائیگی کا بیان تختی نمبر 7 میں ختم ہو گیا، اور ہجے رواں وقف کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ تختی نمبر 6 میں ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ 7ویں تختی ہماری ہو گئی۔ اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ احتیاط، کھڑی حرکات کو مجہول پڑھنے اور آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز پیدا کرنے سے بچائیں۔ مجہول پڑھنا کیا ہے کہ حرکات کو موٹا پڑھنا، با الٹا پیش بو، با کھڑی زیر بے، موٹا پڑھنا، یہ مجہول ہے، اس طرح سے پڑھنا غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو معروف پڑھنا ہے، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، یہ معروف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے آخر میں حمزہ کی آواز پیدا نہ ہو، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، اس طرح سے پڑھنا غلط ہے۔ اسی طرح سے آخر میں ہا کی آواز پیدا نہ ہو، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، یہ وہ غلطیاں ہیں جو عام طور پر بچے کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ عام طور پر یہ بچے غلطیاں کرتے ہیں، حمزہ اور ہا کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آواز کو ناک میں لے کر بھی نہیں جانا، با کھڑا زبر باں، با کھڑی زیر بیں، با الٹا پیش بوں، یہ ناک کے اندر کسی بھی حرف کی آواز، کسی بھی حرکت کی آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ اسی طرح سے بعض بچے آخر میں الف مدہ کے آخر میں کھڑی حرکات ہوں یا الف مدہ ہو، اس کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ ہونٹوں کو بند کرتے ہیں، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بیم، با الٹا پیش بوم، ہونٹ بند کر دیتے ہیں۔ تو ہونٹ بند کرنا کون سے حرف کا مخرج ہے؟ میم اور با۔ تو میم اور با کی آواز اس میں پیدا ہو جاتی ہے یا اس کی آمیزش آ جاتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا خیال رکھنا ہے، صحیح ہے، ان باتوں کا خیال رکھنا۔ اب یہ تختی ہو گئی ہماری۔ اس کے بعد اس کے سوال جواب ہیں۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ اور ان کو کتنے الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے؟ کھڑی حرکات اور پڑی حرکات میں کیا فرق ہے؟ کھڑی حرکات میں کن غلطیوں سے بچیں گے؟ کل حرکات کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔